بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں میں آپ کو روزہ کا معنی، مفہوم، روزے کی فرضیت، رمضان کی وجہ تسمیہ اور روزے کی اہمیت کو مختصر طور پر بتانے جا رہا ہوں۔ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا لغوی معنی امساک یعنی رکنے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں روزہ کی تعریف یوں کی گئی ہے: الامساک عن الاکل والشرب وجماع النساء وصائر المفطرات بنیت التعبد للہ من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور عمل مباشرت کے علاوہ تمام مفطرات یعنی روزہ کو توڑنے والے اعمال سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ حوالہ کے لیے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 453۔ رمضان کے روزے کی فرضیت ماہ شعبان سن 2 ہجری میں ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ شیخ محمد بن یعقوب فیروز آبادی شیرازی، شیخ فضل بن حسن طبری رحمہم اللہ لکھتے ہیں: سمی بہ لأنہ یحرق الذنوب، یعنی رمضان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی نیت کرتے ہوئے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ القاموس المحیط، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 330۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان یعنی ماہ رمضان کے روزے کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے، چونکہ روزہ اسلام کی ان اہم 5 بنیادوں میں سے ایک ہے جس پر یقین و عمل کیے بغیر ایمان کی تکمیل ناممکن ہے۔ یہ وہ مقدس عبادت ہیں جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس عمل اور عبادت ہے جس کی کتاب و سنت کے اندر بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، جیسا کہ مسلم شریف حدیث نمبر 1151 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ 10 امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ عز وجل الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، یعنی آدم کے بیٹے کے تمام اچھے اعمال کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سوائے روزہ کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اور اس کا اجر ادا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر یہ واضح کیا کہ یعنی تمام اچھے اعمال کے ثواب کی ایک حد ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے
جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں اتنا زیادہ دوں گا کہ ایک انسان، ایک بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ ایک بندہ اپنے خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 3017 میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخل الا الصائمون۔ اس اسپیشل دروازے اور یہ خاص دروازے سے صرف وہ اللہ کے وہ بندے داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا ہو، اور اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو مومنوں اور مسلمانوں کے اوپر رمضان کے روزے کو فرض کیا، اس کے رکھنے کا اہتمام کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر ایک اسپیشل دروازہ تیار کر رکھا ہے جس سے قیامت کے دن انشاءاللہ وہ لوگ داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ حدیث بھی کافی ہے۔ اللہ کے رسول بخاری شریف حدیث نمبر 37 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت کرتے ہوئے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں روزے کی اہمیت کی ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کو طلب کرنے کے لیے، اور کل قیامت کے دن خاص دروازے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔